هو الذی خلقکم، اس نے تم کو بھی تخلیق کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اور اب کیا حال ہے تم لوگوں کا کہ تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور کچھ لوگ مومن ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ کتنا ہی خوبصورت یہ لنک ہے پہلی آیت کا اور دوسری آیت کا۔ پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہر شے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید بیان کر رہی ہے، اس کے ملک میں، اس کی قدرت میں ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ وہ ساری کی ساری اللہ کے سارے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ کے آگے سجدے میں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، سوائے تمہارے۔ تم کو بھی ہم نے ہی تخلیق کیا ہے، هو الذی خلقکم، تم کو بھی اسی نے تخلیق کیا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تمہاری تخلیق میں اس نے تمہیں فری ول دے دی ہے، اس نے تمہیں آزادی دیتی ہے، تمہاری مرضی ہے تم چیزوں کو مانو، تمہاری مرضی ہے تم چیزوں کو نہ مانو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ بات کہتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کہہ رہے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے، قالوا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو عطا کی، اس کی خلقت، پھر اس کو ہدایت کر دی۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بھی بڑی زوردار ڈیزائن میں ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک سیٹ آف انسٹرکشنز، ایک ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو نافذ کی ہوئی ہے، اس پہ بھی خاموشی سے چلا جا رہا ہے، وہ بالکل انحراف نہیں کر سکتا اس سے۔ لیکن انسان کا معاملہ کیا ہے؟ انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے اور اللہ نے اس کو ہدایت بھی دی ہے، لیکن وہ ہدایت پہ چلنے کا اختیار اللہ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا، تمہاری مرضی ہے تم چلو، تمہاری مرضی ہے تم نہ چلو۔ لیکن ابھی آگے چل کے جو ہم تیسری آیت پڑھیں گے اس میں یہ موجود ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے۔ پہلے اس آیت کو ذرا دیکھ لیں کہ اس نے ہی جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اپنی حکمرانی نافذ کی ہوئی ہے، اسی نے تم کو تخلیق کیا ہے، لیکن تم میں سے کچھ کافر ہے، تم میں سے کچھ مومن ہے۔ یہاں پر کافر کا لفظ جو ہے، حالانکہ میں کافر کے لفظ کا ترجمہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر یہ بہت معنی خیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ کے اندر واضح طور پہ کفر کرنے والا تو کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے یہاں پر بہت ممکن ہے کہ ان منافقوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے جو کہ دل کے اندر اپنا کفر چھپا کے بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال نہیں جانتا۔ یہ بھی آپ دیکھیں ابھی چوتھی آیت کے اندر یہ بات بھی سامنے آ جائے گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جو کفر کر رہے ہو اس کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کی ایک اور جو آپ سمجھیں کہ اس کی جو لاجک ہے وہ یہ کہ اس سے بالکل پیچھے سورہ منافقون ہے، سورہ منافقون اور سورہ تغابن آپس میں جوڑا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہاں پر کافر سے مراد منافق بھی ہو سکتے ہیں اور کافر سے مراد ناشکرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو زیادہ تر ہم لوگ ہیں اس وقت، کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض لہ الملک ولہ الحمد، یعنی کہ حمد جو ہے اللہ کی وہ بھی آسمان اور زمین میں بیان کی جا رہی ہے۔ ہر کوئی یہ ریلائز کرتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کیا احسانات کیے سوائے تمہارے، کیونکہ تم کو جب میں نے تخلیق کیا ہے تم کو میں نے یہ اختیار دے دیا کہ تم اپنے رب کا اقرار کرو، رسول کی تصدیق کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی ہے۔ اس کا نتیجہ جو نکلے گا بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی یو انجوائے یور فریڈم، جو بھی تمہارے پاس فریڈم ہے اس کو انجوائے کرو۔ اس لیے یہاں پر کافر سے مراد جو ہے وہ ناشکرہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی انسان کو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے اس کو ہدایت دے دی ہے راستے کی، کون سا سیدھا راستہ ہے؟ جو اس کے بھلے کا راستہ ہے۔ جس طرح اس پوری کائنات کو پتا ہے کہ جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں اسی میں ان کی بقا ہے، اس سے وہ ہٹیں گے ذرا تو پوری کائنات تباہ ہو جائے گی اور برباد ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ہدایت کا راستہ یہ ہے جو اللہ کے رسولوں نے اس کے سامنے رکھ دیا ہے، لیکن یہاں پر اس کی فری ول ہے، اس کی مرضی ہے وہ چلے نہ چلے، اما شاکرا و اما کفورا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے وہ یہ کہ تمہاری مرضی ہے تم میرا شکر ادا کرو، تمہاری مرضی ہے تم ناشکرے بنو، یعنی کہ اس راستہ جو اللہ نے دیا یہ بھی اللہ کی کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ والا مالک نہیں ہے جو اپنی مرضی سے تم کو چلا رہا ہے، وہ اس اچھے باپ کی طرح سے ہے جو بیٹے کے سامنے اس کا راستہ رکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹا اس پہ چلو، اس میں تمہاری فلاح و بہبود ہے، لہ الملک و لہ الحمد۔ لیکن بیٹے کی مرضی ہے وہ چلے یا نہ چلے۔ تو فمنکم کافر ومنکم مومن، اب تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، تم میں سے کچھ مومن ہیں۔ دیکھو تخلیق تو ہم نے آسمان اور زمین کو بھی کیا ہے۔ یہ آپ انٹینسٹی کو انڈرسٹینڈ کریں، اس آیت کی کتنے مختصر الفاظ ہیں، لیکن جس طرح سے اس کا تانا بانا بنا ہوا ہے، کیا ہی اس کے اندر سے یہ نظم نکل کر آ رہا ہے، کیا ہی اس کے اندر سے یہ معنی نکل کر آ رہے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔
میں نے آپ کو جیسے کہا میں ایک ہفتہ ان 4 آیتوں کے اوپر میں نے گزارا ہے، ہر طریقے سے ان کو پڑھنے کی کوشش کی، اتنے مضامین اس کے اندر سے نکل رہے تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تذکیر القرآن کے اندر اس کو سم اپ کیسے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر کہ تمہارے ایمان اور تمہارے کفر کا اثر تمہارے عمل پر آئے گا، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو دل کے اندر تم چھپا کے بیٹھ جاؤ گے، تمہارا جو عمل ہے بتا دے گا کہ تمہارے اندر کتنا ایمان ہے، تمہارے اندر کتنا کفر ہے۔ اس لیے بہت سارے ہمارے علماء ہیں، ویسے تو جو بالکل معنی ہوئی جو تعریف ہے ایمان کی وہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی آپ نے زبان سے اقرار کیا اور دل سے آپ نے اس کی تصدیق کی۔ لیکن امام راغب اصفہانی اور اس طرح کے کچھ اور علماء ہیں جو کہتے ہیں نہیں، یہاں پر ایمان کی ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے جب تک آپ عمل کو بھی اس کے اندر نہ داخل کر دیں گے۔ انسان کا عمل بتائے گا کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے، اور اس کا عمل ہی بتا دے گا اس کے دل میں کتنا کفر چھپا ہوا ہے۔ وَيُرَادُ بِهِ إِذْعَانُ النَّفْسِ لِلْحَقِّ عَلَى سَبِيلِ التَّصْدِيقِ، یعنی یہ جو ایمان ہے یہ آپ کے نفس کا حق کے سامنے بالکل فرما برداری اختیار کر لینا ہے۔ وَذَلِكَ بِاجْتِمَاعِ ثَلَاثَةَ أَشْيَاء، اور اس میں 3 چیزیں جمع ہیں، کیا؟ تحقیق بالقلب، آپ کا دل تحقیق کر کے کہہ دے کہ یہ بات صحیح کہی ہے، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَان، زبان کا اقرار، وَعَمَلُ بِحَسَبِ ذَلِكَ بِالْجَوَارِحِ، اور اسی حساب سے پھر آپ کے اعضاء، آپ کا جسم جو عمل کرے گا وہ بھی اس کے اندر بتا دے گا کہ کس طریقے سے آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی واللہ بما تعملون بصیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر اس دنیا کے اندر یا منافق اس دنیا کے اندر یا ناشکر اس دنیا کے اندر شاید یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے، جو بھی اس کے عقائد ہے، جس طرح کے بھی اس کا منافقانہ رویہ ہے، جو بھی وہ مٹیریلسٹک اپروچ رکھ کے اس دنیا میں چل رہا ہے، تو اس کو بڑی کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ تو جب اس کو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں تو کہتا ہے کہ پھر یہ کس بات کا فائدہ کہ میں ایمان لے کر آؤں۔ اور جو مومن ہے اکثر ان میں سے اس حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، نہ وہ رشوت لیں گے، نہ وہ سود لیں گے، نہ وہ جھوٹ پہ کاروبار کریں گے، اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی جہاد اور قتال یا انفاق کا مطالبہ آ گیا تو وہ دامے در میں سخنے اس میں بھی آگے ہوں گے، تو وہ تو نقصان میں ہی ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ختم ہو گئی بات، یہیں پر فیصلہ ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ وہ آدمی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا قیامت کے دن۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اتنا ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے شر کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اتنا ذرے کے مطابق بھی اس نے خیر کیا ہوگا تو اس کو دیکھ لے گا۔ اللہ ابھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابھی ساری چیزیں اپنے ریکارڈ میں لے کر آ رہا ہے۔ ابھی شاید تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں یہ فری ول اور یہ ارادے کا اختیار دے کے تمہیں ایک مہلت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهِ مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو فوراً ان کے گناہوں پہ، فوراً ان کے ظلم کے اوپر پکڑ لیتا تو زمین کے اوپر ایک جانور بھی نہیں بچتا۔ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس نے سب کو ایک مہلت دے کے رکھی ہوئی ہے، جتنی زندگی ہے تمہاری اتنی جو ہے مہلت ہے، کرو جو تمہاری مرضی ہے، کافر بنتے ہو کافر بنو، مومن بنتے ہو مومن بنو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی اجل آ جائے گی، ان کی مدت پوری ہو جائے گی، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ہی ایک سیکنڈ وہ آگے کر سکیں گے، نہ ہی ایک سیکنڈ وہ پیچھے کر سکیں گے۔ ابھی تو اللہ دیکھ رہا ہے کیونکہ اس نے تم کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھا ہوا ہے، یہ سورہ قیامہ ہے، کہ وہ ایسے چھوڑ دیا جائے گا، جو اس کی مرضی ہے وہ کرے گا، وہ کافر ہے، وہ مومن ہے، وہ جیسے اعمال کر رہا ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ قلم میں کہتا ہے، اور یہ بڑی مارکت الآیت ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اللہ کے جو فرما بردار ہیں اور اللہ کے جو مجرم ہیں ان سب کو ایک جیسا کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کو کیا ہوا ہو، تم یہ کیسے احکامات لگاتے ہو، یہ کیسے فیصلے تم لوگ کرتے ہو؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم لوگوں کو ایک مہلت دی ہے، اس مہلت کے اندر تمہاری جو مرضی آئے کرو، تم اس کے کافر بن جاؤ، تم اس کے مومن بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جائے گی تو جس نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوگا دنیا میں، بھلے اس نے کتنے ہی اس سے فائدے کیوں نہ اٹھائے ہوں گے، وہ سامنے اپنا انجام دیکھ لے گا۔ اور وہ شخص جس نے کہ ایک مومنانہ زندگی گزاری ہوگی اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا اس دنیا کے اندر میرے ساتھ کیا ہوتا رہا،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسا اجر پرووائڈ کر کے رکھا ہوا ہوگا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. واللہ بما تعملون بصیر کے اندر یہ سارے کے سارے معنی شامل ہیں. خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور کیا ہی خوبصورت تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا. اس آیت کا پچھلی دو آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ پہلی آیت کے اندر اللہ کی جو تخلیق ہے اس سے اللہ کی تسبیح اور حمد کا بیان، اس کے بعد اللہ کی ملک، اللہ کی بادشاہی اور اللہ کی قدرت کا بیان. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ نے انسان کو بھی تخلیق کیا ہے، جس طرح سے کائنات کو تخلیق کیا، لیکن تم میں سے کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تخلیق جو تمہاری ہے، تخلیق عبث نہیں ہوئی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، تو تم لوگ کیا بے مقصد بنا دیے گئے ہو؟ جو مرضی ہے تم زمین پہ کرتے رہو گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کو اس نے تخلیق کیا ہے حق کے ساتھ. یہ حق کے کیا معنی؟ دیکھیں یہاں پر ایک تو یہ بات نوٹ کرتے ہوئے چلیں کہ عموماً آپ کو پوری دنیا کے جو پرانے فلسفے ہیں، پرانے مذاہب ہیں، اس میں یہ لگے گا کہ دنیا تو بے مقصد ہے، اس کو تو دیوتاؤں نے اس لیے بنا دیا ہے، یہ گلیڈیٹرز کی ایک سپورٹ ہو رہی ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کیونکہ دیوتا اوپر بور ہو رہے تھے تو انہوں نے اس طرح کی ایک کائنات تخلیق کر دی ہے، لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. یا یہ رام کی لیلا ہے، اس کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ امیوزمنٹ کے لیے ہے خداؤں کی. یعنی اس دنیا کی زندگی کا، خاص طور پہ اس کے اندر جو بے انصافی ہے وہ ایسے ہی ہے، اس میں کوئی انصاف نہیں ہے. یہ بس ایسی دنیا چلی جا رہی ہے، ایک وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ بہت سارے جو ہمارے تصورات ہیں پرانے، اس کے اندر یہ چیز موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ دنیا کسی کھلنڈرے کا کھیل نہیں ہے. جیسے سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے جو تخلیق کیا ہے آسمان کو اور زمین کو، جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، کسی کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا. اس کا ایک بہت گہرا مقصد ہے. یہ جو تمہیں اس پوری کائنات کے اندر ایک زبردست ڈیزائن اور ایک زبردست وزڈم نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ لفظ حق جو یہاں پر آیا ہے، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں. میرے پاس ابھی 9 منٹ باقی ہیں صرف، تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں. ہو سکتا ہے ہم 3 ہی آیتیں کر سکیں، لیکن ان 3 آیتوں کے اندر کتنی گہرائی تھی آپ کے سامنے آ گئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ہم اپنے جو سورہ تغابن کا درس ہے اس میں تھوڑی سی رفتار لے کر آئیں گے اور کوشش کریں گے کل اس کو ختم کریں. لیکن یہ جو اس کی ابتدائی آیتیں ہیں ان کو ہم نے تفصیل سے کرنا ہمارے لیے ضروری تھا. دیکھیں حق کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو کوئی بھی بات جو کہ بالکل صحیح ہے، سچی بات ہے، اس کے دلائل آپ کے پاس موجود ہیں، اور ایک بالکل اٹکل پنچو بات ہے. تو جو صحیح بات ہوگی وہ حق ہے، جو اٹکل پنچو بات ہے وہ باطل ہے، وہ بالکل جو ہے زن اور گمان کے اوپر مبنی ہے. اسے جیسے قرآن میں کہا ہے نا جئت بالحق، اب آپ سچی بات لے کر آئیں. اس کے بعد یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے جو کہ انصاف کے اوپر مبنی ہو. آپ کا دل گواہی دے رہا ہے، لوگوں کے مورل ویلیوز اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ فلانا کو اس کا حق ملنا چاہیے، غریبوں کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کو اس کا حق دو. تو یہ لفظ حق یعنی کہ کسی کے اوپر کسی کا کوئی رائٹ آ جانا، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی چیز جو کہ حقیقتاً موجود ہو، ایسا نہیں کہ وہ چیز سراب ہے سامنے. ایک آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، بہت گرمی تھی، آپ کو سامنے پانی نظر آ رہا ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ معراج ہے، آپ کی نظر کا دھوکہ ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر واقعی پانی موجود ہے تو وہ حق ہے، جس کو آپ حقیقت کہتے ہیں، اردو میں بھی حقیقہ کہتے ہیں عربی میں. اور اسی لیے الحاق کا قیامت کا ایک نام ہے کہ وہ لازماً ہونے والی ایک شے ہے. یعنی کہ اس دنیا کے اندر ایسے فلسفے آج بھی موجود ہیں. ہندوازم کا جو سب سے بڑا فلسفہ ہے وہ یہی ہے، یہ دنیا ایک illusion ہے، یہ مایا کا کھیل ہے، یہ ایک سراب ہے جس کے اندر آپ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جیسی آپ اپنی روح کو اس جسم سے آزاد کرائیں گے، آپ جا کے الٹیمیٹ ریالٹی میں مل جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو سامنے سے سراب تھا آپ خواب دیکھ رہے تھے. اور اسی کا اثر ہمارے یہاں اسلامی تصوف کے اندر بھی آیا. لیکن یہ آیت یہ کہہ رہی ہے خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہوئی ہے اس میں حقیقت ہے، یعنی کہ وہ واضح طور پہ موجود. اور اس کے بعد یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بھی ایسے فعل کے لیے جس کا کوئی بہت بڑا مقصد ہو. اگر مقصد نہیں ہے کسی بھی چیز کا تو وہ چیز باطل ہے. اس لیے یہاں پر یہ 2 معنوں میں استعمال ہو جائے گا قرآن کریم میں اس جگہ کے اوپر کہ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے ساتھ. وہ مقصد کیا ہے وہ ابھی سامنے آ جائے گا. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اس نے تم کو بھی تخلیق. اب دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورت طریقے سے اس آیت کے اندر ایک ٹرن آیا ہے
یہ تو کہا گیا کہ آسمان اور زمین کو اس نے ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا، یہ نہیں کہا کہ تم کو بھی ایک مقصد کے لیے تخلیق کیا. کہا یہ گیا کہ تمہاری دیکھو اللہ نے کتنی خوبصورت تمہاری اللہ نے صورتیں بنائی ہیں، اور دیکھو کیسی خوبصورت تمہاری صورتیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور یہی بات سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری صورتیں تمہاری تخلیق نہایت ہی خوبصورت کرتا ہے اس وقت جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہو. تخلیق کے بارے میں جو قرآن کا فلسفہ ہے وہ یہ کہ اللہ نے چیزوں کو صرف تخلیق نہیں کیا ہے بلکہ ان کو بہت خوبصورت بنایا ہے، ان کو فیشن کیا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا. سوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کا ایک اسٹرکچر کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے وہ چیز اب کام کرے گی جس کے لیے وہ ہے، لیکن اب آپ اس کے اوپر پینٹ کر رہے ہیں، پلاسٹر کر رہے ہیں، نقش و نگار بنا رہے ہیں، اس کو بے انتہا خوبصورت بنا رہے ہیں. یہ چیز ہے تسویہ. یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ نہ صرف تم کو تخلیق کیا اللہ نے بلکہ نہایت ہی خوبصورت تسویہ کیا ہے تمہارا. تمہارے اندر تم دیکھو کتنی بلا کی ایک خوبصورتی ہے، تمہارے اندر کتنی بلا کا ایک عدل ہے. جیسی اسپیشی انسان ہے ایسی کوئی بھی نہیں ہے. آپ اگر نظر اٹھا کے دیکھیں گے آس پاس تو جو بھی جانور ہیں سب پرفیکٹ ہیں، اللہ کی پرفیکشن بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ ان میں سے بالکل ہی کوئی ایک نئی قسم کی شے ہے، جس کے لیے قرآن کریم کے اندر سورہ انفطار کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. الذی خلقک فسواک فعدلک، اس نے تجھے تخلیق کیا، اس نے تجھے سنوارا، تجھے نہایت خوبصورت بنایا، پھر تمہارے اندر ایک بیلنس قائم کیا. دو ٹانگوں پہ جس طرح بیلنس کر کے انسان چلتا ہے، کوئی اور شے آپ کو اس طرح چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ جو اس کے اندر توازن ہے اسپریچویلٹی کا اور مٹیریلزم کا، جس طرح کہ اس کے اندر توازن ہے اپنے خیالات کا، جس طرح اس کے اندر توازن ہے اپنے جذبات کا، غصہ بھی ہے لیکن کنٹرول بھی ہے، یہ ساری کی ساری جو ایک بہت ہی بلند پائے کا عدل ہے، یہ تمہارے علاوہ کسی کے اندر بھی نہیں ہے، کائنات کے اندر بھی نہیں ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس طرح چاہا اس نے تجھے ایک نہایت ہی خوبصورت صورت کے اندر جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین، نہیں یہ بات نہیں ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے اللہ نے عبث پیدا کر دیا، بیکار پیدا کر دیا. معاملہ یہ ہے کہ تو یوم دین کو جھٹلاتا ہے. یعنی کہ یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ یہ کہ یہ پوری کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے. تم تو اس کائنات سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو، تم اس کائنات سے کہیں زیادہ تخلیق اور تصویر کے مراحل سے گزرے ہوئے ہو. تمہارے اندر تو ایک ایسی شے ہے جو اللہ نے آسمان اور زمین کو دی، انہوں نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لی. سورہ احزاب کا جو آخری رکوع ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑ اور سب کے اوپر پیش کیا، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. وہ امانت کیا ہے؟ وہ اللہ کی پھونکی ہوئی روح ہے، وہ ہماری فری ول ہے، وہ ہماری کانشیسنس ہے جو کسی کے اندر نہیں ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری تخلیق کی، اب دیکھیں یہاں سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آسمان اور زمین جیسی چیزیں کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو کیا تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تم اس دنیا میں صرف اس لیے آئے ہو کہ جانوروں کی طرح تم کھاؤ گے، پیو گے، بچے پیدا کرو گے اور چلے جاؤ گے؟ جبکہ تم اپنی تخلیق کو دیکھو، تمہاری تخلیق تو بہت ہی اعلیٰ ہے اس تخلیق سے جو آسمان اور زمین کی ہوئی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ الیہ المصیر، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے تم نے. سورہ انفطار کی جو آیت ہے کہ کلا بل تکذبون بالدین، اس کو ہی یہاں پر نہایت ہی چھوٹے سے جملے میں کہہ دیا کہ یہ جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے، یہ مقصد تمہارے سامنے آئے گا قیامت کے دن جب تم اس کی طرف پلٹ کر جاؤ گے. یہاں پر آج میں اپنے اس مطالعے کو روکتا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ ہم کوشش کریں گے کہ سورہ تغابن کا جو باقی حصہ ہے اس میں سے زیادہ حصہ ہم کور کر لیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ ابتدائی جو آیتیں ہیں یہ بہت ہی زیادہ پروفاؤنڈ ہیں، ان کے اندر بہت ہی زیادہ گہرائی ہے، اور یہی موضوع جو ہے سورہ حدید میں پلٹ کر بھی آنا ہے. تو ایک دفعہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سی گفتگو کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ختم کرنے سے پہلے ان آیات کا ترجمہ دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو 3 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور کرتی رہے گی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی حمد ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی ہے جس نے کہ تم کو تخلیق کیا. وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اب یہ حال ہے تمہارا کہ تم میں سے کچھ کافر ہیں
اور تم میں سے کچھ مومن ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو اعمال تم کر رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، اسے تخلیق کیا آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے لیے. وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور کیا ہی خوبصورت اس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف تم لوگوں کو پلٹ کے جانا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.